بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل آن لائن قرآن سیکھیں، اور میں ہوں فاطمہ حسین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ، اور اس میں آنے والے تمام تر قواعد کے ساتھ۔ تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ خود تو سیکھ ہی رہے ہیں، آپ اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کیجئے، تاکہ ہم جو چھوٹی بڑی غلطیاں کرتے ہیں قرآن پاک پڑھنے میں تجوید کی، یعنی حرف کو حرف کے ساتھ بدل دیں، یعنی جس طرح سے یہ والا ہا ہے اور یہ والا ہا ہے، اس میں ہم نے واضح فرق کرنا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اس والے ہا کو یہ والا ہا پڑھ دیتے ہیں، یعنی هو التواب الرحیم، اس کی جگہ هو التواب الرحیم، تو یہ والا موٹا ہا پڑھا جائے گا۔ تو یہ تجوید کی بڑی غلطی ہے، جس کی وجہ سے حرف کا جو معنی ہے، مطلب اس کی وجہ سے یعنی لفظ کا جو معنی ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، جو کہ گناہ ہے۔ قرآن پاک میں تجوید کی غلطی سے بچیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو شیئر کیا کیجیے، تاکہ ہماری بھی آخرت بنے اور کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔ اگر ہماری وجہ سے کوئی ایک بھی سیکھ جائے گا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ۔ قاف پر پڑھا جانے والا حرف ہے، اس لیے ہم نے اسے موٹا پڑھنا ہے۔ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، جسے ہم ایک الف کے اتنا لمبا کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کھڑی حرکات ہے، اور کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد اگر یہ والا حمزہ دوسرے کلمے میں آ جاتا ہے تو پھر یہاں پر مد منفصل ہوگا، جسے ہم 2 اڑائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آسان الفاظ میں بتاؤں تو ہم اسے 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ والا مد کا سمبل بھی ہے، جسے ہم بڑی مد بولتے ہیں، یا اسے ہم مد منفصل کہیں گے، کیونکہ حروف مدہ ہو اس کے بعد یہ والا حمزہ یعنی الف کے اوپر زبر زیر یا پھر پیش لگ جائے تو اسے حمزہ بولتے ہیں۔ تو پھر یہ والا حمزہ دوسرے کلمہ میں آ جاتا ہے تو وہاں پر مد منفصل ہوتا ہے، اس لیے یہاں مد منفصل ہو رہا ہے۔ اور اس والے حمزہ کو بھی ہم ایک الف کے اتنا لمبا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ اور نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، تو یہاں پر ادغام ہوگا بغیر غننے کے۔ تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا۔ اور با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ جب مشدد ہوں تو انہیں خوب جماؤ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اور ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، اسے بھی ایک الف کے اتنا لمبا کریں گے، اور اس والے ہا میں اور اس والے ہا میں اچھے طریقے سے ہم نے واضح طور پر فرق کرنا ہے۔ کلمات فتاب علیہ۔ یہ والا کاف باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، اسے ہم باریک ہی پڑھیں گے۔ میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، جسے ایک الف کے اتنا لمبا کرنا ہے ہم نے، اور تا کے نیچے 2 زیر ہے، جسے ہم تنوین بولتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ الف سے پہلے باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، اس لیے الف ہمارا باریک پڑھا جائے گا، کیونکہ الف کے یہ قواعد ہیں کہ الف سے پہلے اگر پر پڑھا جانے والا حرف ہو تو الف پر پڑھا جاتا ہے، اگر اس سے پہلے باریک پڑھا جانے والا حرف ہو تو الف بھی باریک ہی پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پر الف مدہ بھی ہو رہا ہے، جسے ہم ایک الف کے اتنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور عین کے مخرج کا اچھے طریقے سے دھیان رکھیں گے۔
عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، تو پوری کوشش کیجئے کہ انہیں ہم اچھے طریقے سے ادا کریں، کیونکہ اگر ہم عین کی جگہ الف پڑھ دیں گے یعنی عین کی آواز الف کی طرح ہوگی تو یہ بڑی غلطی ہوگی، لہنے جلی میں سے ہو جائے گی یعنی بڑی غلطی، تو اس کی وجہ سے پھر لفظ کا جو مطلب ہوتا ہے، جو معنی ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، تو ہمیں بڑی غلطی کرنے سے بچنا ہے۔ تا کا آپ کو چھوٹا سا جو سمبل نظر آ رہا ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی یہاں پر ہم وقف کریں گے، اور یہاں پر دیکھیں کہ ہا کے نیچے زیر ہے تو وقف کی وجہ سے ہم اس ہا کو ساکن کر دیں گے، اسے ہم پڑھیں گے، پہلے ہم نے اسے پڑھنا تھا علیہ، وقف کی وجہ سے ہم اسے پڑھیں گے علیہ، ہا کی آواز آنی چاہیے لیکن اسے ہم ساکن کر دیں گے۔ انہو هو التواب الرحیم، نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا، اور غنہ کو ہم ایک الف کا اتنا لمبا کر کے پڑھیں گے، ہا کو بھی ایک الف کا اتنا لمبا کریں گے، اس کے اوپر الٹا پیش ہے، اور اس والے ہا کی آواز اور اس والے ہا کی آواز میں ہم نے واضح طور پر فرق کرنا ہے، ملتی جلتی آواز والے جتنے بھی حروف ہیں اس میں ہم نے اچھے طریقے سے واضح طور پر فرق کرنا ہے، اور یہ والا تا اس کے اوپر شد ہے، اور شد والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر، دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ تا کے آگے واو ہے اس کے اوپر بھی شد ہے، تو پہلے ہم تا کو پچھلے والے واو کے ساتھ ملائیں گے، پھر اس تا کو اگلے والے واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، شد والا حرف اسی طرح پڑھا جاتا ہے، اور را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، اور اس کے بعد عارضی سکون آ رہا ہے، یعنی وقف کی وجہ سے کسی بھی حرف کو ساکن کیا جائے تو اسے ہم عارضی سکون بولتے ہیں، تو یہاں پر مد عارض ہوگا جسے ہم 2، 4 یا پھر 6 حرکات کے جتنا لمبا کر کے کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر یہاں پر مد عارض ہو رہا ہے جس طرح یہاں پر ہو رہا ہے، اور آگے نیچے والی آیت میں بھی مد عارض ہوگا، تو اگر ہم اس والی آیت کو 2 حرکات کے جتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے تو پھر آگے اگر پھر سے مد عارض ہو تو اسے بھی ہم 2 حرکات کے جتنا ہی کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے، ایسا نہیں کریں گے کہ اس کو 2 حرکات کے جتنا کھینچ کے لمبا کر لیا اور اس والی آیت کے اینڈ میں ہم نے 6 حرکات کے جتنا یا پھر 4 حرکات کے جتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھا، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔